السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا حلیمہ سعدیہ کے بارے میں اور جو ان کی رضاعت کا دور تھا ان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جس سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال عرب میں قحط تھا۔ حلیمہ دائی کہتی ہیں ہمارے گھر میں سب کے سب بھوکے تھے اور بوجہ بھوک کے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر میدان میں جا کر گھاس لا کر اسے بیچ کر قوت حاصل کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اس وقت میں حمل سے تھی اور جب میں نے بچہ جنا اس کا نام مہیر رکھا۔ اس وقت لڑکے دودھ کے واسطے حیران و پریشان رہتی تھی اور باوجود کوشش شدید کے کچھ کھانے کو نہ پاتی، یہاں تک کہ میں 7 دن و رات فاقے میں بھوکی رہی اور فاقے سے بے تاب ہو گئی، کچھ ہوش نہ رہا۔ ایک خواب میں دیکھا کہ ایک چشمہ ہے پانی کا نہایت سفید دودھ سے زیادہ اور اس میں خوشبو مشک سے زیادہ آ رہی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا اس چشمے سے پانی چاہو، پانی پیو تب تمہارا دودھ زیادہ ہوگا، اور جب میں نے اس کے کہنے سے چشمے کا پانی پیا تو اس نے مجھ سے کہا کیا تم جانتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں شکر ہوں کہ تم نے حالات قحط میں تکلیف اٹھائی، بغیر کھائے اپنے اللہ کا شکر بجا لایا۔ اللہ تعالیٰ نے بصورت آدمی تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم کو خوش کروں۔ تم مکے میں جاؤ تو تمہاری اور زیادہ کشادگی ہوگی، یہ بات کسی سے مت کہنا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس نے میری چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تمہاری روزی زیادہ کرے گا اور دودھ بھی تمہارا زیادہ ہوگا، تم مکے چلی جاؤ۔ اس وقت میں اپنی نیند سے بیدار ہوئی اور دیکھتی کیا ہوں کہ میری چھاتی دودھ سے بھری ہوئی ہے اور مسالے مشک کے ٹپکتی تھی۔ بنی سعد کی عورتوں نے جب یہ حال میرا دیکھا تو مجھ سے کہنے لگی اس قحط میں سب کی جان لبوں پر آئی ہے، قریب الہلاک ہوئے اور تم کو اس خلاف دیکھتے ہیں کہ تم کیا کھاتی ہو؟ اس کا جواب میں نے کچھ نہیں دیا۔ خواب میں مجھ کو ممانعت تھی کہ یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ پھر دوسرے دن اپنی عادت پر گھاس چھیلنے کے لیے میدان میں گئی، اس وقت ایک آواز غیب سے آئی، ایک لڑکا قریش کی قوم میں پیدا ہوا، وہ بڑا مبارک اور سعادت مند ہے اور حقیقت میں سعادت اس کی بھی ہوگی جو اپنی گود میں لے اور دودھ پلائے۔ یہ آواز سن کر قوم بنی سعد کی عورتیں فوراً پہاڑ سے نیچے اتر آئیں اور پھر وہ اپنے اپنے شوہروں کے پاس جا کر یہ احوال بیان کرنے لگی۔ پھر سب نے متفق ہو کر مکے چلنے کا مشورہ کیا اور وہاں پر چلنے کا ارادہ مصمم کر لیا۔ بس ایک دن موقع غنیمت جان کر وہ سب کی سب چلیں اور میں بھی ان کے ہمراہ پیچھے گدھے پر سوار ہو کر چلی اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ تھا، لیکن جو میرا گدھا تھا وہ رفتار میں سست تھا، اس واسطے کہ گدھا میرا بہت لاغر تھا۔ چنانچہ میرے ساتھی سب کے سب آگے نکل گئے اور میں آہستہ آہستہ لوگوں کے پیچھے چلتی رہی اور میں جس کوہ میدان سے گزرتی تھی یہ آواز برابر سنتی تھی کہ اے حلیمہ تجھ کو یہ مبارک شرف ہوگا۔ میں اس طرح چلتے چلتے تیسرے مقام پر پہنچی، وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ قد و قامت میں بلند اور ایک عصا بھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے نورانی چہرہ ایک غار سے نکلا۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ میرے پاس آ کر میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا اے حلیمہ سعادیت دارین تم کو حاصل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے رضاعت پسر قریش تم پر مبارک کی۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا جو میں دیکھتی سنتی ہوں غیب سے تم معلوم ہے؟ وہ مجھ کو کہنے لگے کیا ہوا، تم کو خیر تو ہے، کیا تم دیوانی نہیں ہو گئی ہو؟ اور میں اندیشہ کرتی راہ میں چلتی تھی اور میرے ہمراہ کے لوگ ہم کو ملے یا نہیں۔ جب میں مکے کے قریب پہنچی، یعنی اتنے قریب پہنچی کہ مکہ 6 کوس باقی رہ گیا اور مجھ سے پہلے جانے والی قوم بنی سعد کی عورتیں مکہ میں پہنچ چکی تھیں، اور میں نے ایسا کیا کہ تمام مال و اسباب سواری کا گدھا وہیں چھوڑ کر صرف اپنے شوہر کو لے کر مکے میں داخل ہو گئی، اور وہاں جا کر میں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھا وہ شہر مکہ سے واپس آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت متردد ہو گئی اور پھر زبان حال سے کہنے لگی یا الہی مجھ کو بھی وہ دولت نصیب ہوگی یا نہیں جو تم نے مجھے کہا۔ اتنے میں عبد المطلب کو دیکھا کہ وہ چلے آتے ہیں، دائی دودھ پلانے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے بنی سعد کی عورتوں کو دیکھ کر کہا عورتوں کو بنی سعد کی کیا تم کوئی دودھ پلانے والی دائی ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ عبد المطلب نے کہا تم کون ہو اور تم کس قوم سے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا میں بنی قوم سعد سے ہوں۔ بولے تیرا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔
پھر یہ سن کر انہوں نے کہا اے حلیمہ یہ بہت نیک اور اچھی بات ہے کہ میرا لڑکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام ہے وہ بھی یتیم ہے، تم اس کو دودھ پلاؤ گی اور میں اس کی اجرت تم کو دوں گا۔ پھر میں نے تمام بنی قوم سعد کی عورتوں سے کہا تم کسی نے بھی اس کو قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ کہنے لگی یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ، تم ہی اس کو دودھ پلاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا، شاید اس کے بعد تم عزیز و مکرم ہو جاؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں پھر دودھ پلاؤں گی۔ جب میں اپنے شوہر سے دریافت کرنے کو جانے لگی تو عبدالمطلب نے مجھ کو قسم کھا کر کہا تم ضرور واپس آنا اور دودھ پلانا۔ میں نے بہت اچھا کہا اور میں ضرور آؤں گی۔ پھر میں اپنے شوہر سے پوچھا، وہ بولے بہت خوب، جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، نیک کام سے مت پھرو۔ اور میں خوش ہوئی، شاید مجھ کو اس سبب سے فیض پہنچے، اور میں یہ بھی دیکھا کہ بنی سعد کی قوم اس سے باز آئی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ ہوگا۔ بس اس وقت میرے دل میں آیا کہ ضرور دودھ پلاؤں یا نہ جاؤں، اور ایک بھانجا بھی میرے ساتھ تھا۔ اس نے کہا اے خالہ وہ سب عورتیں قوم بنی سعد کی بے نصیب ہو گئیں، تم بھی مت جانا۔ اور ادھر مجھ کو بھی یہ بات پسند آئی کہ جب سب محروم ہو کر چلی گئیں تو میں بھی نہیں جاؤں گی، لیکن میرے دل نے پھر مجبور کیا تم ضرور جاؤ، سعادت پاؤ گی، ایک یتیم لڑکا ہے تو کیا ہوا، اس کو اپنی گود میں پالو۔ اور یہی چیز میں نے خواب میں دیکھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہرگز جھوٹ نہ ہوگا۔ چنانچہ یہ خیال کر کے میں عبدالمطلب کے پاس گئی اور وہاں جا کر اس لڑکی کو طلب کیا۔ عبدالمطلب نے نہایت ہی خوش ہو کر مجھے آمنہ کے گھر لے گئی۔ وہاں جا کر میں نے آمنہ کو دیکھا، ماند ماہتاب کے گھر میں بیٹھی ہے اور اپنے لڑکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر سلا رکھا ہے۔ بس میں یہ چاہتی کہ اٹھا کر اپنی گود میں لے لوں، تو ان کے سینہ مبارک پر جب اپنا ہاتھ رکھا اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شکر خواب سے فوراً جاگ اٹھے اور اپنی آنکھیں کھولیں، لب مبارک بھی خندہ ہوئے۔ اس وقت میں نے ایک نور دیکھا، چشم مبارک سے نکل کر آسمان کی طرف گیا اور میں نے ان کو اٹھا کے گود میں لیا، پھر داہنی طرف کا دودھ پلایا اور ان کے مبارک منہ میں دیا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور پھر اپنی بائیں چھاتی بھی ان کی پیش کی، آپ نے نہیں پیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کی دوسری چھاتی اس واسطے نہ پی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا تھا کہ اب وہ دودھ حلیمہ کا لڑکا پینے لگا، دونوں طرف مت پیو تاکہ متساوی رہے۔ بس بے عدل نظر دونوں طرف کا دودھ۔ حضرت نے حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نہ پیتے تب تک میرا بیٹا بھی دودھ نہ پیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے منہ میں دودھ نہ رکھتا، اول وہ پیتے، پیچھے میرا بیٹا پیتا، اور دانی چھاتی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی پیتے اور بائیں سے میرا بیٹا پیتا۔ ایک وقت کاندھے پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شوہر کے پاس لے گئی، اس لڑکے کو دیکھ کر فوراً جناب کبریا سجدے میں گر گئے اور پھر مجھ سے کہا اے حلیمہ تو خوش ہو جا، اب کوئی آدمی ملک عرب میں ایسا نصیب آور ہم سے زیادہ نہ ہوگا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ جب رات ہوئی مکے کے پاس بطحا ایک جگہ ہے، وہاں میں 4 شب رہی اور 5ویں شب کو خواب میں دیکھا ایک شخص نورانی چہرہ حضرت کے پاس سرہانے آ بیٹھا اور حضرت کا منہ چوما۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، اس نے کہا خاموش، یہ بات کسی سے مت کہنا، یہ علامت اقبال بلندی کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن جو عورتیں قوم بنی سعد کی قوم میں تھیں سب کی سب پھر اپنے گھر کی طرف چلی گئیں، اور میں بھی آمنہ سے رخصت ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر سب کے ساتھ چلی، اور میرے گدھے نے 3 مرتبہ کعبہ کی طرف سجدہ کر کے رو بے سوئے آسماں کیا اور مثال ہوا کہ مجھے لے کر چلنے لگی، اور جو لوگ میرے ہمراہ تھے وہی دیکھ کر بہت حیران ہو گئی کہ اے حلیمہ یہ وہی گدھا ہے جو تیرے ساتھ آیا؟ میں نے جواب دیا ہاں یہ وہی گدھا ہے جو میرے ساتھ آیا، اور تم لوگ دیکھتے ہو کہ سب کے سب پیچھے چلتا تھا، اور پھر گدھے نے بے حکم اللہ اس کو تیزی سے لے کر چلنا شروع کر دیا، یعنی میری پیٹھ پر خاتم الانبیاء ہیں اور میں ان کا بار بردار ہوں، اس وجہ سے مجھ پر زور زیادہ ہو گیا ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ گدھا میرا سب سے آگے نکل گیا، اور جہاں ہم منزل کرتے تھے اس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل بہت زیادہ گھاس پیدا ہوتی تھی، اور پھر تمام چوپائے جانور اس گھاس کو کھاتے، اور جب میں اپنے گھر پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بکریاں جو دبلی تھی موٹی ہو گئیں، اور دوسروں کی بکریوں سے ہماری بہت زیادہ بچے دینے لگیں، اور پھر بہت دودھ ہوا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ لوگ ہماری بکریوں کے ساتھ اپنی بکریاں
باندھ دیتے تھے، پھر ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ دودھ دیتی اور بچے بھی دینے لگیں۔ کہتے ہیں یہ سب حلیمہ کی خدمات کا صلہ تھا، اس واسطے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے خلائق کے دل میں محبت ڈال دی۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ بہت پیار و محبت کرتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرنے لگے تو سب سے اول کلمہ پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ یہ سن کر بڑے ہی حیران ہوئے۔ پھر حلیمہ نے کہا اس سے بھی اور عجیب و غریب بات واقع ہوئی۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے، روز ایک بار پیشاب کرتے، اپنی عادت معین اور مجھ کو پیشاب پاک کرنے کی حاجت نہ ہوئی، فوراً پیشاب خشک ہو جاتا، اثر نجاست بھی ختم ہو جاتا، اور جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو میدان کی طرف بذات خود تشریف لے جاتے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلتے، الگ جا کر ایک کنارے میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے۔ جب عمر شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 برس کی ہوئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں اپنے خواہش و قربا کو نہیں دیکھتا ہوں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ لوگ بکریاں لے کر میدان میں رہتے ہیں اور رات کو گھر میں آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر رونے لگے اور پھر کہنے لگے میں یہاں اکیلا نہیں رہوں گا، تو مجھ کو میرے خواہش و قربا کے پاس بھیج دو۔ میں نے کہا اے جانے مادر، کیا تم باہر پھرنا چاہتے ہو؟ پھر میں نے ان کے بالوں میں تیل ڈال کر، شانہ وغیرہ کر کے، آنکھوں میں سرما وغیرہ لگا کر، پیراہن پاکیزہ پہنا کر، گلو بند یمانی گلے میں ڈال کر، ان پہ کوئی رحمت اثر، کوئی غلط رحمت، کوئی اثر نہ شامل ہو، ایک لکڑی ہاتھ میں لے کر اپنے بیٹوں کے ہمراہ باہر گئی، پھر اسی طرح ہر روز میدان میں جاتے اور پھر بہت خوش رہتے۔ ایک دن ایک لڑکا میرا میدان سے ڈرتا ہوا آنسوؤں کے ساتھ بھاگ کر آیا اور کہا اے اماں جان میری جلدی چلو اور چل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کیا ہوا، اب تک تو وہ مر گیا ہوگا۔ یہ سن کر میں بہت گھبرائی اور گھبراہٹ میں اٹھی اور پھر بار بار اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا بتاؤ تو کیا ہوا؟ وہ لڑکا بولا کہ اماں جان ہم سب بھائی سنگ فلاخن کھیل رہے تھے، ایک شخص آیا اور میرے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر لے جا کر لٹا دیا، پھر ان کا پیٹ چھاتی سے ناف تک چیر ڈالا، اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ شخص اب تک ہے کہ نہیں۔ اور اکثر روایتوں میں یوں آتا ہے کہ 2 جانور گدھ کی شکل کے آئے تھے اور آ کے کہنے لگے یہ وہی لڑکا ہے۔ دوسرا بولا ہاں۔ تب دونوں جانور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور ان کو دیکھ کر ڈر گئے اور پھر رونے لگے۔ تب ان جانوروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ڈر گئے اور پھر تب رونے لگے۔ پھر ان جانوروں نے سینہ پاک چاک کیا اور اس میں سے ایک کینہ نکال دیا اور خون مردہ سیاہ تھا نکال دیا اور کہا یہ خون سیاہ زہر شیطان ہے اور ہر شخص کے دل سے یہ سیاہ خون رہتا ہے۔ اب ان وسوسے شیطان سے مردود سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک پاک ہو گیا ہے اور اب برف سے دھو کر اسی جگہ پر رکھ دیا ہے اور سینہ مبارک بھی سی دیا اور مرہم سکینہ جو ایک مرہم ہے اس پر رکھ دیا ہے، اس سے جلد مرام آئے گا اور مہر نبوت سے مہر کر کے جیسا بھی وہی کر دیا ہے۔ اس عرصہ میں حلیمہ کے بیٹے سب جو کھانا کھانے گئے تھے انہوں نے بھی آ کر یہ ماجرا دیکھا، پھر نہایت ہی سراسیمہ ہو کر دوڑے اور اپنی ماں سے جا کر یہ ماجرا کہا۔ پس حلیمہ کہتی ہیں میں اس بات کو سنتے ہی اس وقت دوڑی، جا کر کیا دیکھتی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پر آرام سے بیٹھے آسمان کی طرف منہ کر کے ہنس رہے ہیں۔ میں نے جاتے ہی ان کے سر و چشم کو چوما اور کہا اے میری جان میں تصدیق کرو مجھ سے کہ آج تم پر کیا گزری؟ بولے خیر ہے۔ سب بھائی گھر میں کھانے کے واسطے گئے اور میں اکیلا تھا، اچانک 2 جانور آئے اور مجھ کو وہاں سے لے کر یہاں آئے اور مجھ کو معلوم ہوا کہ دونوں جانور شکل میں 2 فرشتے تھے، ایک کے ہاتھ میں آفتابہ پانی تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت زرعی تھا، اور انہوں نے پھر مجھے لٹا کر میرے پیٹ سینے سے لے کر ناف تک چیر ڈالا، پھر اس نے مجھے کچھ بھی درد و الم نہیں ہوا، جو کچھ میرے پیٹ کے اندر تھا اس کو نکال کر تشت میں رکھ کر دھو ڈالا، پھر اس کے بعد اس جگہ پر رکھ دیا۔ اس کے بعد دوسرے شخص نے آ کر میرے پیٹ کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کر میرا دل نکالا اور اس کے اندر جو خون سیاہ تھا نکال ڈالا، پھر میرا دل بھی اسی جگہ پر رکھ دیا اور میرے جسم کو درست کر دیا، پھر وہ جلد غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حلیمہ دائی کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ ماجرا سنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت درگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بات تمام
तमाम खलाइक को मालूम हुई तो वह सुनकर कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असेब हुआ या फिर कोई बड़ा मर्द हुआ, उनको काहनों के पास ले जाना चाहिए ताकि वो उन पर कुछ पढ़ कर फूंके या फिर कुछ ना कुछ दवा करें। तब कुछ लोगों के कहने पर उनको काहनों के पास मैं ले गई और इस अव्वल आखिर इस किस्से को बताया जो ज़हूर हुआ था, बयान किया। तो काहनों ने कहा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अपनी गोद में लिया और आपस में कहने लगे, ए लोगों, इस लड़के को ज़िंदा मत छोड़ो, अगर ये बड़ा हो गया तो तुम्हारे बुतों को तोड़ डालेगा और तुमको बहुत ज़लीलो ख़ार करेगा। सिवाय खुदा बंदों को दूस के इसको और कोई ना माने और जो दीन तुम्हारा है इस पर भी बातिल करेगा। फिर एक खुदा की तरफ तुमको बुलाएगा और तुम सब अपने दीन को भूल जाओगे। बस ऐ साहबो, अपना दीन जिससे कायम रहे वही फ़िक्र करो। हलीमा कहती है, जब मैंने अपनी गोद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और फिर मैंने काहनों से कहा, तुम लोग दीवाने हो जो बात कहते हो, अगर मैं ऐसा ही जानती होती तो फिर हरगिज़ तुम्हारे पास लड़के को ना लाती। फिर कुछ देर के बाद ख़ातमुल अंबिया को अपने घर अपने साथ ले आई। इसके नूर से और खुशबू से मेरा घर मुअत्तर हो गया। ये देखकर लोगों ने मुझसे कहा, इस लड़के को जद अबू तालिब के हवाले कर दो ताकि तुम अमानत से खलासी पाओ। फिर मैं उनको अपने गधे पर सवार होकर मक्का की तरफ जाती थी कि अचानक रास्ते में गैब से आवाज़ आई मुझको कि ए हलीमा, तुम में मुबारक हो। बस यहाँ तक मैं आहिस्ता आहिस्ता मक्के के पास बतहा में जा पहुँची। वहाँ मैंने एक ग्रोह जमात देखी और वही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपनी हाजत को गई। वहाँ भी एक आवाज़ मैंने सुनी। फिर पीछे की तरफ अपनी नज़रों को देखा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ ना थे। फिर मैंने इस जमात से पूछा, साहबो, यहाँ जो लड़का बैठा था वो कहाँ गया? हमको जवाब मिला, इस लड़के को नहीं देखा और हमें नहीं मालूम ये लड़का कहाँ गया है। फिर मैंने कहा कि उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल तालिब है। बस मैं चारों तरफ बहुत दूरी और काफ़ी देर तक देखती रही लेकिन उनको ना पाया और रो रो कर मैं ये कहने लगी, या इलाही, तूने बरकत से मुझे फायजुल ममार किया और हमको फरागत हुई अपना दूध पिलाकर। अब वो बड़े हो गए हैं, इस वजह से मैंने उनको जिनका लड़का था देने जाना चाह रही थी ताकि मैं ज़िम्मेदारी से खलासी पाऊँ। अब इस लड़के को जगह से कौन उठा कर ले गया? फिर वो कसम अपने लातों मजाक खाकर कहने लगी, अगर मुझको ना मिलेगा तो मैं इस पहाड़ पर जाकर पत्थरों से अपना सर फोड़ दूंगी। ये सुनकर वो मुझसे कहने लगे, हम तो तुमसे हंसी कर रहे थे, जो ऐसी बात कहती हो जो तुम्हारे साथ है। हम लोगों ने कोई लड़का देखा ही नहीं, तुम क्यों झूठ बोलती हो? हलीमा ने ये बात सुनकर नाउमीद हो गई और अपने सर पर हाथ रखकर वावेला करने लगी और बार बार अपने मुंह से कहने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहाँ हो? ये कहती थी और बार बार रोती थी और मेरा रोना देखकर लोग भी रोने लगे। फिर कुछ देर बाद एक बूढ़ा मर्द देखा, इसके हाथ में एक असा भी था। वो मेरे करीब आकर कहने लगा, ए दुख्तरे साथ, तुम क्यों रोती हो? मैंने कहा, लड़का मेरा यहाँ गुम हो गया है। उसने कहा, जिन तुम्हारा लड़का है उसको बता देता हूँ, तुम फलाने के पास जाओ और रो मत, तुम्हारा लड़का इसके पास ज़रूर मिलेगा। तुम अपनी खातिर जमा रखो, इसने जाकर अपना लड़का उससे ले लो, वो ज़रूर तुम्हें दे देगा। फिर मैंने ये सुनकर वहाँ जहाँ गई आवाज़ दी। उसने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती? जिस दिन लड़का पैदा हुआ था वो तुझको मालूम नहीं है कि वो लातोज़ा पर इस दिन का कितना सदमा है? तब उसने कहा, अपने सरदार के पास जाता हूँ क्योंकि तुम्हारा लड़का वही होगा। तब उसने अपने सरदार से जाके कहा, ए सरदार, हमारे आपकी मेहरबानी तू कौमे कुरैश पर कर और दुख्तर हलीमा सादिया का ये लड़का जो गुम हो गया है उसको दे दो। उसने कहा कि इस वक्त हबल बुत ने दूसरे बुतों को पुकारा और वहाँ से ये आवाज़ आई, ए हबल, हम सब यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि हम सब इस लड़के के हाथ से मारे जाएंगे। फिर कहती है, मैंने एक शख्स नूरानी चेहरे वाला देखा। वो मुझसे आकर कहने लगा, ए हलीमा, वो लड़का दर हकीकत अल्लाह का दोस्त है, वो नहायत अच्छी तरह से है और तुम कुछ अंदेशा मत करो। और मुझको इस बात का डर, अगर अब्दुल मुत्तलिब को यह खबर पहुँची कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम हो गए हैं तो वो मेरा जीना महाल कर देंगे। मैं ये सुनकर उनके पास चली गई। अभी कुछ दूर ही थी कि रास्ते में अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरा हाल पूछा और मेरी कैफियत देख कर कहने लगे, ए हलीमा, तुम क्यों मुस्तरब नज़र आ रही हो? आखिर क्या बात हुई है? मैंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ला रही थी, बतहा के मकाम पर गुम हो गए। ये बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, शायद इनको किसी ने मार डाला होगा। फिर उन्होंने अपनी तलवार हाथ में ली और बहुत ही गुस्से में आ गए और कोई भी शख्स मारे डर के उनके सामने ना आ रहा था। बस एक नंगी तलवार हाथ में थी और एक बुलंद आवाज़ और पुकारा,
اے اہل قریش حاضر ہو۔ چنانچہ اس وقت تمام اہل قریش سب کے سب حاضر ہو گئے اور پھر کہنے لگے بتاؤ کیا بات ہے۔ عبدالمطلب نے ان تمام اہل قریش سے کہا میرا پوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دائی حلیمہ کے پاس تھا واپس لا رہی تھی، میدان بطحا میں گم ہو گیا۔ یہ سن کر سب لوگوں نے قسم کھا کر کہا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہ ملیں گے اس وقت تک ہم لوگ کھانا پینا حرام کرتے ہیں۔ اس وقت سب کے سب عبدالمطلب کے ہمراہ نکلے۔ ان میں 100 آدمی نے کہا چلو ہم خانہ کعبہ میں جا کر اللہ سے التجا کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبدالمطلب نے ان سب کو چھوڑ کر کعبے کے آستانے پر جا کر اپنا سر رکھا اور پڑھا یا رب ردی علی ولدی محمد۔ جب انہوں نے بہت ہی فریاد سے کی تو غیب سے آواز آئی عبدالمطلب کچھ اندیشہ مت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے ہے اور کچھ ڈر نہیں۔ پھر یہ تسلی سن کر عبدالمطلب خانہ کعبہ سے نکل آئے اور باشمشیر برہنہ وادی تہامہ کی طرف گئے اور آگے ورقہ اور نوفل اور مسعود اور نفی جاتے تھے۔ جب وہ مقام بطحا میں جا پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ مسعود نے پوچھا اے لڑکے تم کون ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سید یتیم غریب ہوں اور میرا نام محمد ابن عبداللہ ابن مطلب بن ہاشم بن عبد المناف ہے۔ یہ سن کر انہوں نے جا کر عبدالمطلب کو خوشخبری دی۔ عبدالمطلب جب سرور کائنات کے پاس آئے تو پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ فرمایا میرا نام محمد ہے اور میں ان کی نسل سے ہوں۔ کہا تم اپنا نسب نامہ بتاؤ، کس کے فرزند ہو؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد المناف ہوں۔ یہ سنتے ہی عبدالمطلب سید کونین کو اپنی گود میں لے کر وہاں سے چلے آئے اور پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور مکے کے شہر میں جتنے قریشی تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے خوش ہو گئے اور عبدالمطلب نے بھی بہت انعام و کرام دے کے دائی حلیمہ کو خوشی سے ان کے وطن رخصت کر دیا۔